کا شکریہ. ایک تو یہ بہت خوش کن ہے کہ ہم ذرا انفارچونیٹلی پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر انٹرنیشنل فورم نے کچھ الگ قسم کی خبریں سننے کے عادی تھے. ذرا منظرنامہ بہت واضح طور پہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے اور اللہ کرے ایسا ہی رہے. اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی تھا جیسا کہ رپورٹ ہوا کہ کچھ نالاں نظر آئے جوائنٹ ڈکلیریشن سے بھارت کے وزیر دفاع؟ دیکھیں وہ کل سے جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی وہ جو ہے جو پاکستان کا بلوچستان میں اور جعفر ایکسپریس پہ اور کلبھوشن یادیو کے متعلق جو ہے وہ نہ شامل کیا جائے اور جو اس کا ہندوستان میں جو ہوا ہے پہلگام کا وہ شامل کیا جائے. تو اس میں جو ہے جو کل شام سے اور آج صبح جو ہے اس میں یہ ہوا کہ پاکستان نے کہا جی کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو ہے جموں کشمیر کا لفظ صرف لکھا جائے، اسٹیٹ آف جموں کشمیر، یعنی اس میں بھارتی جو ہے وہ نہ لکھا جائے، جس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ ان کی ملکیت جو ہے وہ بیچ میں لکھی جائے. اسی طرح وہ جو ہے جعفر ایکسپریس پہ جو ہمارے تھے کہ ہم اس میں بھارتی انوالومنٹ اور کلبھوشن یادیو کا جو مینشن کرنا چاہتے اس پہ ان کو اعتراض تھا. لیکن جو پریپیئر ہوا تھا ڈرافٹ کل کا پریپیئر ہو گیا تھا، آج صبح فائنلائز ہو گیا تھا، اس میں گنجائش تھی کہ یہ سائن کر دیں گے. لیکن جب میں بولا ہوں اور میں نے اپنی تقریر میں جو ہے کلبھوشن یادیو کا بھی ذکر کیا، جعفر ایکسپریس کا بھی ذکر کیا اور کشمیر کا بھی جو ہے نا میں نے آکوپائڈ کشمیر کا ذکر کیا، یہ سارے اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹائم مانگا. انہوں نے تقریر مجھ سے پہلے کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی باری کے بعد جو ہے دوبارہ ٹائم دیا جائے. ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تھا. تو اس سے جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ 9 ملک جو ہے اسٹیٹس جو اس وقت ہے کہ 9 ملکوں نے جو ڈرافٹ جس پہ ہم نے ایگری کیا تھا اس کو انڈورس کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر لاسٹ منٹ پہ کہا جی کہ تو ہم تو نہیں اس پہ سائن کریں گے جب تک یہ جو کشمیر کو جو ہے وہ ہماری اس پہ اور پہلگام کا بیچ میں ذکر ہو اور کشمیر کا ذکر جو ہے وہ ہماری لینگویج میں ذکر ہو، اور ساتھ جو ہے یہ جو بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس پہ جو کہا گیا ہے کلبھوشن یادیو کا جو، تو اس میں پاکستان نے اسٹینڈ لیا جی کلبھوشن یادیو تو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جی وہ تو ہماری کسٹڈی میں ہے اور اس کی کنفیشن موجود ہے کہ میں ٹیررزم کو یہاں پہ فروغ دینے کے لیے آیا ہوا تھا. میری تقریر کا ایک پورا پیراگراف جو ہے اس ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے اس پہ اعتراض کیا اور ٹائم مانگا جو ان کو نہیں ملا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں سائن کریں گے، ویئر ایز آل دا ادر ممبر اسٹیٹس ور ریڈی ٹو سائن دا کمیونیکے. ان کو کسی چیز پہ اعتراض نہیں تھا. سو انڈیا واز دا اونلی کنٹری جس نے اپوز کیا کہ میں سائن نہیں کروں، جس کی وجہ سے جوائنٹ ڈکلیریشن نہیں آ سکا. باقی تمام ممالک کا اتفاق تھا، صرف پاکستان کا نہیں، سب کا اتفاق. یہ ٹریڈیشن ہے وہاں پہ کہ بٹ جو ہے نا متفقہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، جو بھی کمیونیکے ہوتا ہے اس کے اوپر سارے سائن کرتے ہیں. اور پچھلے 2 دن ہماری جو ٹیم تھی 2-3 روز سے وہاں پہ گئی ہوئی تھی، دے ڈیڈ این ایکسیلنٹ جاب. اور ان کی ڈرافٹنگ میں جو ہے بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور جو تقریر جو ہے میں نے کی اس میں جس طرح سارے چیزیں کور ہوئی تھیں، اور ہماری ٹیم نے جو ہے وہ اس کو اس طرح ڈرافٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوئی وہاں پہ، اور ڈسپائٹ دا آبجیکشنز آف انڈیا اس کی سارا جو اس کا ٹیکسٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور جب ان کو انکار کیا گیا تو یہ بیک آؤٹ کر دیا. بٹ دا فیکٹ خواجہ صاحب کہ تمام ممالک کا اس پر اتفاق تھا اور انڈیا کا صرف اختلاف تھا، تو یہ بھی ایک اعتبار سے سفارتی سطح پہ بڑی کامیابی ہوئی نا کہ تمام ممالک بڑی کامیابی ہے. اس میں رشین فیڈریشن بھی تھی
اس میں تمام سینٹرل ایشین کنٹریز تھے، بیلاروس تھا، قازقستان تھا، تاجکستان تھا، ازبکستان تھا، کرغزستان تھا، یہ سارے ملک وہاں پہ موجود تھے. یہ سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہاں پہ، اور انڈیا جو ہے وہ بالکل اکیلا تھا. اور جس پر سائن نہیں کیا انہوں نے، اس میں ان واٹ ایور ورڈز بلوچستان میں انٹرونشن کا کسی بھی الفاظ میں تذکرہ تھا کیا؟ نہیں، تو وہ بالکل بلوچستان میں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے اور جعفر ایکسپریس میں جو ہے بی ایل اے کے حوالے سے جو کیا ہوا تھا کہ یہ بی ایل اے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. میں آپ کو وہ پیراگراف آئی کین سینڈ یو دا پیراگراف. ہاں پلیز، اف یو کین ڈو دیٹ پلیز. میں آئی کین، جو میری تقریر کا جو پیراگراف تھا جس کے اوپر انہوں نے آبجیکٹ کیا تھا، میں ابھی آپ کو بھجواتا ہوں. I would be grateful. اور خیر صاحب اگر پلیز ڈو دیٹ، I would be grateful. اور خیر صاحب اگر یہ بھی بتا سکیں، ابھی تو خیر آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی لینڈ کیے ہیں تو یہ، لیکن ابھی ایز وی اسپیک تو یہ ہینڈ آؤٹ آیا ہے، آفیشیل اعلامیہ آیا ہے وزیر اعظم کے، امریکی وزیر خارجہ کی آج شام بات ہوئی اور اس کا بھی ہینڈ آؤٹ آیا ہے، جس میں وزیر اعظم نے ٹرمپ صاحب کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، جس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی. وزیر اعظم اور سیکرٹری روبیو نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور خاص طور پر تجارت بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا. مائی کوشچن ٹو یو خیر صاحب، یہ آج سے پہلے وزیر اعظم کا ایک بیان بھی آیا تھا، تو بے شک اس کی ڈیٹیل ہم کتنی بتا سکیں کتنی نہ، لیکن ایسا کچھ ہے کیا کہ ایران اسرائیل والے معاملے میں بھی ہم نے اس معاملے کو جنگ بندی کی طرف لے جانے کے لیے کچھ کردار ادا کیا ہے پاکستان نے؟ دیکھیے، میں اس کی کوئی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن مشرق وسطیٰ کی جو کرائسس ہے جس میں پیلسٹائن بھی ہے، پیلسٹائن اور غزہ، اور دوسرا ایران جو ہے، ہمارا ایک ان کے ساتھ جو ہے ازلی رشتہ ہے. ایران کے ساتھ ہم سائے ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت مظلوم ترین جو قوم ہے دنیا میں وہ فلسطینی ہے اور غزہ کے لوگ ہیں. تو اس لحاظ سے ہم جو بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ بڑا کریڈیبل اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بااثر قسم کا جو ہے وہ پارٹ پلے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں میں، جن میں ہماری بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور امن ہو، اور فلسطینیوں کو جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ ٹرنکیٹڈ نہ ملے. جس طرح ایگری ہوا ہے، ریاست جو ہے اگر فلسطینی وجود میں آنی ہے تو ایک خود مختار ریاست ہو جہاں پہ فلسطینی جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق وہاں پہ وہ رہ سکیں. اس میں آخری سوال آپ سے سر، وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تو ہے کہ ہم غزہ کے والے سے بھی ایک ڈیل کے بہت قریب پہنچنے والے ہیں. آج ٹائمز آف اسرائیل، مرر سب نے رپورٹ تو کیا ہے. ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ ان کے مطابق 2 ہفتے میں یہ وار ان غزہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو سینیریو بتا رہے ہیں وہ 4 عرب اسٹیٹس نام لیا ہے، یو اے اینڈ ایجپٹ، اس میں یعنی 4 عرب اسٹیٹس انکلوڈنگ یو اے اینڈ ایجپٹ would jointly govern the Gaza Strip in place of Hamas, اور Hamas leadership would be exiled and all hostages would be released. یہ والا سولوشن آپ کو کچھ حقیقت سے قریب لگتا ہے یا نہیں، آپ کو مشکل لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ فلسطینی جو ہے یہ اس میں ایگری کریں گے. ایگری کریں گے. یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ فلسطینی جو ہے، دیکھیں 1.5-2 سال کی میں انہوں نے غزہ جو ہے پورے کا پورا جو ہے تباہ ہو گیا ہے. بس 70,000 کے قریب جو ہے شہادتیں ہیں وہاں پہ. اتنی زیادہ جو ہے خون کی انویسٹمنٹ جہاں پہ ہوئی ہو، تو میرا خیال ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو خود مختاری دی جائے، آزادی دی جائے، اور ایک 2 اسٹیٹ سلوشن جس طرح پہلے جب سے یہ 2 اسٹیٹ سلوشن چل رہا ہے وہ ایک خود مختار ریاست ہونی، آزاد ریاست ہونی چاہیے. وہ کسی کے زیر انتظام نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا پرسنل ویو ہے، کسی کے زیر انتظام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک سر، خیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. میں پلیز